نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کا ذکر فرمایا۔ پھر صفات کا ذکر فرمانے کے بعد آخر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا حکم بھی دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، یہ چیزیں انسان کو کامیاب کر دیتی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت اس عظیم و شان مہینہ میں ہوئی ہے۔ اس حوالہ سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی، ایسا رسول جو نبی بھی ہے، امی بھی ہے، اور اس نبی کی صفات کو تورات اور انجیل کے اندر وہ لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر جو پہلی صفت ذکر فرمائی وہ رسول ہے، اور دوسری صفت جو ارشاد فرمائی وہ نبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تیسری صفت کا اس آیت مبارکہ میں ذکر کیا گیا وہ امی ہے۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، امی بھی ہیں۔ رسول کسے کہا جاتا ہے، نبی کسے کہا جاتا ہے، امی کس کو کہتے ہیں، علماء کرام نے اس کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ رسول وہ ذات ہے جس پر اللہ رب العزت نئی شریعت، نئی کتاب کو اتارتا ہے، اسے رسول کہا جاتا ہے۔ اور نبی وہ ذات ہے جو پچھلی نبی کی شریعت کو آگے چلائے، اس پر مستقل کوئی کتاب نہ اترے، اسے نبی کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں۔ بعض علماء نے ذکر کیا کہ رسول وہ ہوتا ہے جس پر اللہ شریعت کے احکامات کو اتارتے ہیں اور ساتھ ساتھ کفار کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم بھی دیتے ہیں، اسے رسول کہا جاتا ہے۔ یہ رسول وہ ذات ہے جس پر اللہ رب العزت شریعت اتارتے ہیں، نئی کتاب اتارتے ہیں، اور اس کو حکم ہوتا ہے کفار کے ساتھ جہاد کرے، لڑائی کرے۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کیا لوگوں مجھے سارے کے ساروں کی طرف رسول بنا کر اللہ نے بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے کتاب اتاری جس کا نام قرآن مجید ہے، شریعت کو اتارا۔ پھر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے خلاف جہاد کرنے کا حکم بھی دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس میدان جہاد کے اندر کفار کے ساتھ جا کر لڑے تو آپ اللہ کے رسول ہوئے۔ پہلی صفت ذکر فرمائی کہ وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی۔ ہمارے نبی رسول بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بعض احکامات وہ عطا فرمائے جو پچھلی امتوں کے اندر، پچھلی شریعتوں کے اندر موجود تھے۔ اس اعتبار سے آپ کو اللہ کا نبی کہا جاتا ہے، اور مستقل اللہ نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول کہا جاتا ہے۔ پہلی صفت ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی
نبی کی اور امی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صفت امی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے امیین کے اندر سے رسول کو اٹھایا۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت جو اس آیت میں ذکر کی گئی وہ اللہ کا رسول ہے، دوسری صفت جو ذکر کی گئی وہ اللہ کے نبی ہے، تیسری صفت جو ذکر کی گئی وہ امی ہے۔ علماء فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہنے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے پڑھنا اور لکھنا نہیں سیکھا۔ 40 سال کا عرصہ گزر چکا، 40 سال کے بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا، آپ کی زبان سے ایسے الفاظ نکلے قیامت تک محدثین مفسرین اس کی تشریح کرتے چلے جائیں گے۔ اور آپ حضرات یہ بات یاد رکھیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں ہوتا۔ میں اور آپ اگر ان پڑھ ہوں تو ہمارے لیے عیب ہے۔ لوگ کہتے ہیں ان پڑھ ہے، لکھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا بھی نہیں آتا، لکھائی پڑھائی سیکھتا نہیں، سمجھتا نہیں، یہ عیب ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امی ہونا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عظیم و شان معجزہ ہے۔ وہ کیسے؟ کہ ایسی ذات جس نے 40 سال تک کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، لیکن لوگوں کے سامنے ایسا کلام پیش کرتا ہے، ایسی باتیں ذکر کرتا ہے کہ عرب والوں کو چیلنج دیتا ہے کہ تم اس قرآن جیسی ایک سورت لے کر آ جاؤ، 10 سورتیں لے کر آ جاؤ، ایک آیت لے کر آ جاؤ۔ لکھنا بھی کسی سے نہیں سیکھا، پڑھنا بھی کسی سے نہیں سیکھا، چیلنج بھی پورے عرب والوں کو کرتا ہے، پوری دنیا کو کرتا ہے کہ اس قرآن جیسا قرآن لے کر آؤ، اس کلام جیسا کلام لے کر آؤ، اس کلام جیسی ایک سورت لے کر آؤ۔ لیکن کوئی بھی اس کے چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں دوسری وجہ امی ہونے کی یہ ہے کہ آپ کو امی کہا گیا قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، اللہ وہ ذات ہے جس نے امیین میں سے رسول کو اٹھایا۔ اس سے مراد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ مکہ کے اندر جو رہنے والے تھے وہ پڑھے لکھے بہت زیادہ کم تھے۔ یہود و نصارہ وہ پڑھے لکھے زیادہ تھے، لوگ ان کی عزت کرتے، قدر کرتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان سے بھیجے گئے ہیں وہ خاندان امی تھا۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں امی کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 صفات ذکر فرمائی کہ وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی، ہمارے نبی رسول بھی ہیں۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں نبی کی، ہمارے رسول نبی بھی ہیں، نبی ہونا بھی آپ کی ایک صفت ہے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی، صرف ارشاد فرمائی کہ امی کی اتباع کرتے ہیں۔ اور چوتھی بات ذکر فرمائی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں آئے نہیں، اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی آپ کی صفات کا ذکر فرما دیا اور انجیل میں بھی آپ کی صفات کا ذکر فرما دیا۔ تورات میں کن کن صفات کا ذکر ہے، انجیل میں کن کن صفات کا ذکر ہے، مفسرین نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور بہت سارے یہود و نصارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو دیکھ کر آپ پر ایمان لے کر آئے۔
علماء فرماتے ہیں حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہے، یہودی عالم ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو تورات میں لکھا ہوا پایا۔ پہلی صفت تورات میں یہ لکھی ہوئی تھی کہ مولودہ بمکہ، وہ جو آخری نبی آئے گا اس کی جائے ولادت ہوگی وہ مکہ میں ہوگی۔ فرمایا جو دوسری صفت تورات میں لکھی ہوئی تھی جو آسمانی کتاب ہے وہ یہ تھی کہ آپ کی جو ہجرت ہوگی وہ طیبہ کی طرف ہوگی۔ تیسری بات یہ لکھی ہوئی تھی کہ آپ کا جو ملک ہوگا، بادشاہت ہوگی، وہ ملک شام میں ہوگی۔ چوتھی بات یہ لکھی ہوئی تھی کہ وہ اللہ کا آخری نبی ایسا ہوگا جو اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دینے والا ہوگا، اچھائی کا بدلہ برائی سے نہیں دے گا۔ تورات میں آپ کی یہ صفت بھی لکھی ہوئی تھی کہ آپ سخت مزاج نہیں ہوں گے بلکہ نرم مزاج ہوں گے۔ تورات میں آپ کی یہ صفت بھی لکھی ہوئی تھی کہ آپ بازاروں کے اندر شور مچانے والے نہیں ہوں گے۔ یہ صفات تورات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لکھی ہوئی تھی۔ بہت سارے یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ گئے۔ روایت کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک یہودی لڑکا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا۔ اتفاق ایسے ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب ان کے گھر پہنچے تو دیکھا اس لڑکے کا والد یہودی اس لڑکے کے سرانے پہ کھڑے ہو کے تورات کی تلاوت کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد سے پوچھا کیا تمہاری کتاب کے اندر میری صفات لکھی ہوئی ہے یا نہیں ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ نہیں، آپ کی کوئی صفت ہماری کتاب میں لکھی ہوئی نہیں ہے، جھوٹ بول دیا۔ لڑکا جو تھا وہ ابھی ہوش میں تھا، کہنے لگا کہ اللہ کے نبی ہماری کتاب تورات میں آپ کی صفات لکھی ہوئی ہیں اور میرا والد جھوٹ بول رہا ہے۔ فرماتے ہیں کچھ ہی دیر کے اندر اس لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لڑکا مسلمان ہو چکا ہے، لہٰذا اس کی جو تکفین ہے یا اس کا نماز جنازہ ہے، تدفین ہے، وہ مسلمانوں کی طرح ہوگی، یہودیوں کی طرح نہیں ہوگی۔ اب دیکھو اس لڑکے نے یہودی مذہب سے تعلق رکھتا تھا لیکن جاتے جاتے مسلمان بھی ہو گیا اور صاف بات ذکر فرما دی کہ ہماری کتابوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا بہت سارے یہودیوں نے آپ کو آپ کی علامات کی وجہ سے جو تورات میں مذکور تھی۔ تورات کے اندر جو ایک صفت یہ تھی کہ آپ سختی کرنے والے نہیں ہوں گے۔ فرمایا کہ اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دیں گے، برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دیں گے۔ تو کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے ساتھ معاملہ طے کیا، کچھ لین دین کا معاملہ تھا۔ اتفاق ایسے ہوا کہ وقت پہ آپ جو ہے قیمت نہیں اتار سکے۔ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میرے پاس بیٹھ جاؤ، آپ نے جانا نہیں ہے جب تک کہ آپ میرا قرض نہیں دو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ بیٹھے رہے، ظہر کی نماز وہیں ادا کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، اگلا دن پھر آ گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو پتہ چلا کہ یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا ہوا ہے، تو صحابہ کو ذرا تکلیف ہوئی تو آپ صحابہ اکرام اس یہودی کو ذرا تنگ کرنے لگے، بھولنے لگے کہ ہمارے نبی کو چھوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو منع فرما دیا کہ اس کو کچھ نہیں کہنا۔ اگلا دن جب ہوا تو وہی یہودی کلمہ پڑھ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ،
ان کلمات کو پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آیا، اور بعد میں کہتا ہے کہ میں نے آپ کو کوئی تکلیف دینے کے لیے نہیں روکا، بلکہ میرا آپ کو روکنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہماری کتاب کے اندر آپ کی صفات لکھی ہوئی ہیں، میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ وہ صفت آپ میں پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی۔ ہماری کتاب میں یہ صفت لکھی ہوئی ہے کہ آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے والے ہیں، میں نے آپ کو پہچاننے کے لیے تکلیف دی ہے کہ آیا آپ میں یہ صفت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی۔ میں نے آپ کے اندر ان صفات کو پایا، اسی لیے میں آپ پر ایمان لے کر آتا ہوں، فوراً وہ مسلمان ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر تورات میں موجود ہے۔ فرمایا کہ جب آپ ہجرت کریں گے سفید لباس پہنا ہوا ہوگا، مدینہ طیبہ کی طرف آئیں گے، سفید لباس ہوں گے، سفید چہرے والے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے بہت بڑے عالم، حتیٰ کہ ان کا پورا خاندان تورات کا عالم تھا، عورتیں بھی عالمہ تھی، خود بھی تورات کے عالم تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں درخت پہ چڑھا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ سفید لباس کا ایک قافلہ آ رہا ہے، جب میں نے قریب آ کر دیکھا تو میں نے وہ ساری علامات جو تورات میں پائی جاتی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی، اور فوراً مسلمان ہو گئے، یہود کے بڑے عالم۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہود و نصارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا ہوا پاتے ہیں تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ آپ کی صفات انجیل میں الگ مذکور تھی، انجیل میں جو صفات مذکور تھی ان میں سے یہ بات بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بالکل چھوٹے قد کے ہوں گے اور نہ زیادہ لمبے قد کے ہوں گے، بلکہ درمیانہ قد ہوگا آپ کا۔ اور یہ صفت بھی لکھی ہوئی تھی کہ آپ کی زلفیں ہوں گی، اور انجیل میں یہ صفت بھی لکھی ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ ایک صحابی کہتے ہیں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا میں دین حق کی تلاش میں نکلا تو پہلی کتابوں کے اندر جو آخری نبی کی علامات تھی ان میں یہ لکھا ہوا بھی تھا کہ آپ صدقہ کو قبول نہیں کریں گے، ہدیہ کو قبول کریں گے، اور آپ کی کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ فرماتے ہیں میں تلاش میں نکلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں یہ علامات اس کے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی۔ فرماتے ہیں میں غلام تھا، باغ کے اندر کام کیا کرتا تھا، کھجوروں کو پانی لگایا کرتا تھا، اچانک ایک شور اٹھا، آوازیں آنا شروع ہو گئی کہ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں میں درخت پہ چڑھا ہوا تھا، میں نے کھجوروں کو توڑا، میں نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں کہ آیا سچا نبی ہے یا جھوٹا نبی ہے، وہ علامات جو ہماری کتابوں میں ہیں یہ پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی۔ فرماتے ہیں میں نے کھجوریں لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا، آ کر کہنے لگا کہ یہ آپ کے لیے صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کرام علیہم السلام کی جو جماعت ہے وہ صدقہ نہیں کھاتے، صدقہ قبول نہیں کرتے، آپ نے واپس کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ ایک علامت تو پائی گئی۔ پھر کہتے ہیں کچھ عرصہ گزرا کہ میں نے کھجوروں کو توڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لے کر آیا، کہنے لگا کہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت صدقہ قبول نہیں کرتے بلکہ ہدیے کو قبول کرتے ہیں، آپ نے کھجوریں اپنے پاس رکھ لی۔ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا دوسری علامت بھی پائی گئی سچے نبی کی۔ فرماتے ہیں اب تیسری علامت تھی مہر نبوت، کہ آپ کی دونوں کندھوں کے درمیان ایک مہر ہوگی جو مہر نبوت ہوگی، آپ کی پیدائش کے وقت ہی یہ مہر لگی ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان آیا، اس مہر کو کیسے دیکھوں، اس علامت کو کیسے دیکھوں، کپڑا عام طور پہ کمر پہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا اور پیچھے بیٹھ گیا، کوئی موقع بنے گا آخری علامت دیکھ لوں گا۔
فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کپڑا اٹھا لیا اور فرمایا کہ یہ دیکھو مہر نبوت ہے میرے کندھوں کے درمیان۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں میں نے بوسہ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لے کر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر پہلی کتابوں میں فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اعلان فرمایا یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک ایسا نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے ترغیب دی اپنی امت کو کہ اس پر ایمان لے کر آنا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں احادیث طیبہ میں دیگر القاب موجود ہیں، ان القاب میں سے ایک لقب ابن الذبیحین بھی ہے۔ ابن الذبیحین کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ آپ دو ذبیحوں کے بیٹے ہیں، یعنی دو آپ کی جو نسب کے اندر دو والدین ایسے ہیں، آباء و اجداد ایسے ہیں جن کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا لیکن وہ بچ گئے۔ ان میں سے ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں کہ آپ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، بنی اسماعیلی ہیں۔ واقعہ آپ سنتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، پھر حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ نے حضرت اسماعیل کو بچا لیا۔ اور دوسرا جو ہے آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ، یہ بھی ذبیحین میں شامل ہیں۔ سیرت مصطفیٰ کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب، فرمایا کہ کنواں جو زمزم کا تھا یہ بند ہو گیا تھا۔ قبیلہ بنو جرم ایک قبیلہ تھا، یمن کا رہنے والا تھا، مکہ میں آیا، بنی اسماعیل کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا، جاتے جاتے زمزم کے کنویں کو بند کر کے بالکل صاف ستھرا کر کے چلا گیا، کئی عرصہ یہ بند رہا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں حتیم کے اندر لیٹا ہوا تھا، مجھے خواب نظر آیا، ایک شخص کہتا ہے کہ ایک پھر برہ کو کھودو۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے کہا ماں برہ کیا چیز ہے؟ تو میری آنکھ کھل گئی۔ فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد میں لیٹا ہوا حتیم میں پھر دوبارہ خواب آیا کہ ایک پھر مظنونہ کو کھودو۔ تو میں نے کہا ماں مظنونہ کیا چیز ہے؟ فوراً آنکھ کھل گئی۔ فرماتے ہیں پھر لیٹا ہوا تھا حتیم کے اندر، پھر خواب آیا ایک پھر طیبہ کو کھودو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ماں طیبہ کیا چیز ہے؟ پھر آنکھ کھل گئی۔ فرماتے ہیں پھر میں سویا ہوا تھا حتیم کے اندر، پھر مجھے خواب نظر آیا کہ ایک پھر زمزم کو کھودو۔ فرمانے لگے کہ مجھے پتا چل گیا کہ زمزم وہی کنواں ہے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام لینا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا زمزم کیا ہے؟ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ یہ ایسا پانی ہے جس سے حاجی سیراب ہوتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے خواب میں کہا کہ وہ کہاں ہے، کون سی جگہ کھدائی کروں؟ فرمایا کہ مجھے نشانات بتا دیے گئے، علامات بتا دی گئی کہ یہاں سے کھودنا شروع کر دیں۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میرا ایک لڑکا حضرت حارث، بس ایک ہی لڑکا تھا۔ فرمایا میں نے اس کو لے کر جہاں جہاں علامات بتائی تھی کھدائی شروع کی۔ فرمایا جب میں نے کھودنا شروع کیا تو نیچے سے زمزم کی من نظر آئی، تو میں نے خوشی کے اندر اللہ اکبر نعرہ لگایا اور میں نے یہ بات کہی کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے عطا کرے جو میرا بڑا بننے کے بعد سہارا بنیں گے تو میں اس کو ایک کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دوں گا۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے عطا فرمائے اور چھوٹا سے چھوٹا بیٹا حضرت عبداللہ، سب سے زیادہ پیار حضرت عبد المطلب کو حضرت عبداللہ کے ساتھ تھا۔ فرمایا کہ حضرت عبد المطلب یہ جو منت مانی تھی بھول گئے۔ ایک مرتبہ لیٹے ہوئے تھے، خواب کے اندر کوئی آ کر کہتا ہے عبد المطلب اپنی نظر کو پورا کرو، آپ نے جو نظر مانی تھی کہ 10 بیٹے اگر اللہ نے مجھے دے دیے تو ایک بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کروں گا۔ فرماتے ہیں جب بیدار ہوئے حضرت عبداللہ کو لیا اور ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب صفا اور مروہ کے درمیان لے کر گئے تو آپ کی بہنیں رونے لگ گئی، کہنے لگی کہ ہم تو اپنے بھائی کو ذبح کرنے نہیں دیتے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ اچھا چلو ایسے کرتے ہیں کہ قرعہ ڈالتے ہیں، ایک طرف 10 اونٹ اور ایک طرف حضرت عبداللہ کا نام، جس کا نام نکلے گا اسی کو ذبح کر دیں گے۔
فرمایا کہ ایک طرف 10 اونٹوں کو لکھا گیا، ایک طرف حضرت عبداللہ کا نام لکھا گیا تو حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا۔ پھر ایک طرف 20 اونٹوں کو لکھا گیا، پھر 30 کو، پھر 40 کو، 100 اونٹ لکھ دیے گئے کہ ایک طرف 100 اونٹ اور ایک طرف حضرت عبداللہ کا نام۔ فرمایا جب پورا نکالا گیا تو 100 اونٹوں والا پورا نکلا۔ حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ صفا اور مروہ کے درمیان جا کر ذبح کیے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک لقب ہے وہ ابن الذبیحین ہے کہ آپ 2 ذبیحین کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک دیہاتی آیا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مخاطب کیا اس لقب کے ساتھ، یا ابن الذبیحین، اے 2 ذبیحین کے بیٹے۔ حضرت معاویہ پوچھتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی اس نے جو آپ کو پکارا ہے وہ ابن الذبیحین کے نام سے پکارا ہے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ ارشاد فرمایا۔ تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کی جو صفات کا تذکرہ ہے وہ تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے، اور بہت سارے یہود و نصارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کو دیکھ کر آپ پر ایمان لے کر آئے کہ آپ کی صفات جو تورات میں تھی وہی آپ میں موجود تھی۔ آگے فرمایا یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت یہ ذکر فرمائی کہ آپ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اندر گزری۔ آپ نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا، جنت کی طرف بلایا، لوگوں کا رشتہ تعلق اللہ کے ساتھ ٹوٹا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے تعلق کو اللہ کے ساتھ جوڑا اور لوگوں کو گناہوں سے روکا اور لوگوں کو اس بات کی ترغیب دی کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ تو یہ صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں، تورات اور انجیل میں بھی تھی اور قرآن مجید کے اندر بھی آپ کی یہ صفات موجود ہیں کہ وہ نبی آخر الزمان جو ہے نیکی کا حکم دیں گے اور برائیوں سے روکیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ کہ وہ ایسا پیغمبر ہے پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کرتا ہے اور حرام کرتا ہے تم پر بری چیزوں کو۔ کیا مطلب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حلال چیزیں تھیں لوگوں کو آ کر اس بات کی ترغیب دی ہے کہ فلاں فلاں کام حلال ہے اور فلاں کام حرام ہے، فلاں کام کرنے سے نیکی ملتی ہے اور فلاں کام کرنے سے گناہ ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صفات بھی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ کہ وہ ایسا نبی ہے جو تم سے بوجھ کو اتارتا ہے، جو بوجھ تم نے اپنے گلوں کے اندر ڈال دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے امت محمدیہ کے لیے اعمال بالکل نرم ہو گئے۔ وہ کیسے؟ پہلے لوگوں نے گناہ کرنے کی وجہ سے اپنے اوپر سختیاں اللہ تعالیٰ نے ان پہ کر دی تھی۔ مثلا یہود و نصارہ تھے، ان کے لیے یہودوں کے لیے اونٹ کھانا منع تھا، اس کا گوشت نہیں کھا سکتے تھے، حالانکہ حلال تھا۔ کیوں حرام تھا؟ کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کی، اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے گوشت کو ان پر حرام قرار دیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے یہودیوں پر گوشت کے ساتھ جو چربی ہوا کرتی ہے جانور کی وہ کھانا ان کے لیے حرام تھا کہ اس کو وہ استعمال ہی نہیں کر سکتے، چربی کو کھانا ان کے لیے جائز نہیں تھا۔ ان کے اعمال کی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے جو حلال چیزیں تھیں ان پر سزا کے طور پر حرام قرار کرنا شروع کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ رب العزت نے آپ کی امت کے لیے جو چیزیں ان پر سخت تھیں اللہ نے آپ کی امت کے لیے ان کو حلال قرار دیا، اس بوجھ کو اتار دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھی۔ یا پہلی شریعت کے اندر اگر گندگی کپڑے پہ لگ جاتی تو دھونے سے پاک نہیں ہوا کرتی، یہ ان کے لیے سزا کے طور پہ تھا کہ کپڑے کو کاٹنا پڑتا۔ یا اگر گندگی انسان کے جسم پہ لگ جاتی تو جسم کو کھرچنا ضروری تھا، دھونے سے پاک نہیں ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی یہاں پہ صفت ذکر فرمائی وہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں نے برے اعمال کی وجہ سے اللہ نے عذاب کے طور پر ان پر منع فرما دی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اللہ کے حکم سے ان ساری چیزوں کو نرم قرار دیا اور حلال قرار دیا اور اس بوجھ کو لوگوں کے گردنوں سے اتار دیا۔
یہاں پر صفات ذکر کرنے کے بعد فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، فرمایا پھر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وعزروہ اور اس کی تعظیم کرتے ہیں، ونصروہ اور اس کی مدد کرتے ہیں، واتبعوا النور الذی انزل معہ اور وہ قرآن جو ان پر اتارا گیا ہے اس کی اتباع کرتے ہیں، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے ساتھ ساتھ آپ کی اتباع کا حکم دیا اور آپ کی تعظیم کا حکم دیا کہ ہمیں اتباع بھی حضور کی کرنی چاہیے اور تعظیم کا مطلب یہ ہے تمام رسولوں پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں، لیکن تمام رسولوں میں سے سب سے زیادہ جو عظمت والے پیغمبر ہیں وہ میرے اور آپ کے پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کی عظمت بھی دل میں ہونا ضروری ہے، آپ کی اطاعت بھی ہونا ضروری ہے، آپ کے لائے ہوئے دین کی مدد کرنا بھی ضروری ہے۔ فرمایا جو انسان ان تینوں باتوں پر عمل کرے گا، اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کیا ہیں بھائی؟ کامیاب ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے بیان کو قبول فرمائے۔